سامعین کرام، ہم اور آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہیں پر اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مبعوث فرمانے کے بعد چند ہدایتیں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی امت کو بتائیے، آپ اپنی امت کو سمجھائیے۔ انہی میں سے ایک آیت جو ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کی تلاوت کرتا ہوں، ترجمے اس کے بعد میں انشاءاللہ آگے اپنے خطاب کو لے جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اللہ پر یقین رکھنے والوں، یوم آخرت پر یقین رکھنے والوں، کتب علیکم الصیام، کہ اے مومنو تمہارے اوپر روزہ کو فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے اس سے پہلے امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، ہر دور میں اللہ رب العالمین نے انسانوں پر روزہ کو فرض کیا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے روزہ کو فرض کیا؟ اس لیے تاکہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ آپ کے اندر للہیت پیدا ہو جائے، تاکہ آپ کے اندر خوف خدا آ جائے۔ اب نوجوانوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارے اندر تقوی کیسے آئے گا، پرہیزگاری کیسے آئے گی، للہیت کیسے آئے گی؟ فضیلت الشیخ مولانا منظور صاحب آپ تقوی کی بات ہی بتا رہے تھے۔ نوجوانوں، تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سے کہتا ہے او انسانوں، آخرت کی فکر کرو، جہاں انسان کو پہچان نہیں پائے گا، جہاں ماں بیٹے کو نہیں پہچان پائیں گے، جہاں رشتہ دار سے بھاگیں گے، جہاں باپ بیٹے سے بھاگے گا، اس دن کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، یہی تقوی ہے، یہی ہدایت ہے، یہی اللہ رب العالمین کہتا ہے او نوجوانوں، میں نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، اگر تم روزہ رکھتے ہو، اگر تم اللہ رب العالمین کے لیے جھکتے ہو، اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہو، یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ نوجوانوں، بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنے دو، اگر یہ رقاصہ کی بہتر ہوتی، اگر ناچ گانے والے یا شاعرہ یا ادیبہ اگر یہ موجود ہوتی تو ہمارے نوجوان جو ابھی 20-40 سال کی عمر کے ہیں، نہ جانے مالے پہ مالے چڑھاتے، جہاں 5,000 دینے کی وہاں 10,000، وہاں 20,000، کہیں خلفے دیکھے جائیں گے تو کہیں ان کے انداز بیان کو دیکھا جاتا۔ لیکن آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، آج ہم اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، ایک دن سب کو مرنا ہے، سب کو جانا ہے، اگر کوئی چیز آپ کو کام آئے گی تو وہ صرف آپ کا عمل ہے۔ آج مدارس ختم ہو رہے ہیں، مکاتب ختم ہو رہے ہیں، شریعت ہماری ختم ہو رہی ہے، شریعت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور نوجوان یہ چین کی نیند سے سو رہے ہیں۔ یہ نوجوان کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ یہ نوجوان اپنی مستقبل کو کھو بیٹھے ہیں۔ نوجوانوں، ایک وہ نوجوان بھی تھے جنہوں نے انقلاب پیدا کیا، وہ نوجوان جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی تو ہر مومن اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے روزے رکھنے لگے۔ میرے بھائیو دوستو،
کیوں نہ رکھتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرمایا لعلکم تتقون کہ انسان اس میں نیک بن جاتا ہے، انسان اس میں نفرت کو ختم کر دیتا ہے، انسان اس مہینے کے اندر بھائی بھائی بن جاتا ہے، انسان اس مہینے میں اور بھی زیادہ لوگوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، ان کے پیروں میں زنجیریں لگا دی جاتی ہیں، شیاطین کے سارے عہدے کو توڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن نوجوانان مسلم آج ہمارا نوجوان شراب میں مست ہے، کباب میں مست ہے، آج مؤذن نے پکار رہا ہے، قرآن مجید انہیں آواز دے رہا ہے، قرآن مجید ان سے چیخ کر کے کہہ رہا ہے کوئی ہے جو مجھے پڑھنے والا ہے، کوئی ہے جو مجھے یاد کرنے والا ہے۔ راتیں اتنی لمبی ہوتی ہے، ہمارا آپ کراٹے کے نیند لینے ہوتے ہیں، سونے ہوتے ہیں، قرآن بول کے کہتا ہے کوئی تم میں سے جو مجھے پڑھنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو تم میں سے مجھے یاد کرنا چاہتا ہے۔ بیوی کام نہیں آئیں گی، بال بچے کام نہیں آئیں گے، رشتہ دار کام نہیں آئیں گے، یہ دولت، یہ دھن، یہ روپ، یہ پیسے سارے بھائیوں قیامت کے دن آپ کو کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی چیز آپ کو بچا سکتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید قیامت کے دن یہ کھڑا ہوگا، قرآن مجید ہماری سفارش کرے گا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا اے اللہ ساری دنیا سو رہی تھی، ساری دنیا سو رہی تھی، لیکن یہ انسان وضو بنا کر کے اٹھ کھڑا ہوا، مسجد کی طرف چلا اور قرآن مجید کو سینے سے لگایا۔ اے اللہ اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے، اے اللہ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ اسے معاف کر دے۔ اور نوجوانوں قرآن مجید جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، حدیث کے الفاظ ہے فَيُسْمَعَانِ، یعنی یہ دونوں جب بھی ہماری اور آپ کی سفارش کریں گے تو قیامت کے دن قابل قبول ہوگا، قیامت کے دن یعنی اللہ اس کو قبول عطا فرمائے گا اور اس کے بعد اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ آگے فرماتے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو انسان روزے رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین پر یقین رکھتا ہے اور احتساب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آپ قیامت کے دن جو لوگ روزے رہتے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ روزے بھی آپ کے بارے میں سفارش کریں گے کہ اللہ سارے لوگ کھا رہے تھے، سارے لوگ پی رہے تھے، لیکن یہ انسان روزہ تھا، تیرے ڈر اور تیرے خوف کی وجہ سے اے اللہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول عطا فرما لے گا، پھر جنت کے اندر انہیں نوجوانوں داخل کر دے گا۔ یہ دنیا فانی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ نوجوانوں یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ نوجوانوں ہم نے دیکھا ہے فرعون چلی گئی، وکیل وکالت ختم ہو گئی، اس دنیا نے انہیں جہنم تک پہنچایا ہے۔ آج بھی قرآن کہہ رہا ہے النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، کہ صبح و شام قیام صبح و شام آج فرعون آج
سامنے اللہ تعالیٰ آگ کو پیش کر رہا ہے، وہ ہمیشہ آگ کے اندر جلیں گے۔ نوجوانوں، اللہ رب العالمین کے لیے ہمارا جانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے آگ سے سوال کرے گا، پوچھے گا نوجوانوں تمہیں جوانی ملی تھی، اس جوانی کو تو نے اللہ کے لیے لگائی یا نہیں تھی؟ یہ جوانی تجھے ملی تھی اللہ کے راہ میں تو نے خرچ کیا یا نہیں تھا؟ یہ جوانی ملی تھی تو نے اسے کہاں پر صرف کیا؟ آپ میرے نوجوان، میرے بھائیو، اپنے رب کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ قبر کی تنہائی ہوگی، ہمارا نوجوان علماء کرام جنازہ پڑھیں گے، کبھی ہم ماں کے جنازہ کو لیے جا رہے ہوں گے تو کبھی اپنے لخت جگر نور نظر کے جنازے کو لے جائیں گے اور ہمارا اسے دفنا کرائیں گے، لیکن جب قبر کے اندر فرشتے ان کے ہاتھ ہتھوڑے ہوں گے، وہ آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ سے سوال کریں گے، ارے نوجوانوں تو نے نماز پڑھی تھی یا نہیں؟ نوجوان تجھے میں نے طاقت عطا کیا تھا، میں نے تجھے قوت عطا کی تھی، میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، میں نے تجھے دولت سے نوازا تھا، میں نے تجھے دولت سے نوازا تھا، روپے پیسے سے نوازا تھا، اقتدار سے نوازا تھا، تمہیں حاکمیت دی، تم حکومت کر رہے تھے، میں نے تمہیں وکالت دی تھی، تم وکیل بنے ہوئے تھے، لیکن نوجوانوں دنیا میں تو ہم آپ کی وکالت کر رہے تھے، دنیا میں ہم آپ کی ترجمانی کر رہے تھے، لیکن قبر کے اندر کوئی نہ ہوگا، آپ ہوں گے، آپ کا ہم ہوگا، تو اس وقت آپ کا جواب دیں گے، فرشتے مانگنے ہوں گے، آپ کی آوازیں چیخ چیخ کر کے آپ پکاریں گے، نہ ہمارے دوست سن پائیں گے، نہ ہماری بیویاں، نہ میرے بال بچے، نہ دنیا کے کوئی انسان ہماری جواب دے سکیں گے۔ آج ہم دنیا کے لیے مر رہے ہیں، آج اپنے لگنے جگر نور نظر اپنے بال بچوں کے لیے نہ جانے حلال کو حلال نہیں سمجھتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، آج ایک بھائی کو جیل بھیجنا ہے، آج دوسروں کے گھر توڑنے ہیں، جہاں پر گولی چلائی جائے، کسی کا گھر برباد کیا جائے، کسی کا جنازہ نکالا جائے، یہ امت مسلمہ ہے۔ آج امت مسلمہ کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں، جب میرے بھائیوں رات کی تنہائی میں جب سوچتے یہ امت کو کیا ہو گیا ہے، یہ امت کے اندر آخر کون سی بیماری پائی جا رہی ہے، وہ نفاق ہے جو ہمارے دلوں کو خراب کر رہا ہے، وہ نفاق ہے جو بھائی بھائی میں لڑوا رہا ہے، وہ نفاق ہے جو آخرت سے دور کر رہا ہے، وہ نفاق ہے جو ہمیں مدارس سے دور کر رہا ہے۔ حدیث کے اندر میرے نوجوان میرے بھائیوں الفاظ آتے ہیں کہ جب ایک انسان جنتی ہوتا ہے تو فرشتے وہاں پر ان کو بشارت دیتے ہیں، لا علیکم یا لا علیکم حسن، یعنی تمہارے اوپر کوئی بھی غم نہیں ہے، ولا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کیا تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرشتے اس وقت ان کے لیے جنت میں کیا ہے لباس ان کو پہنا کر کے ان کو جو ہے جنت کے اندر دکھا دیا جاتا ہے۔ اے نوجوان تو اللہ پر یقین رکھتا تھا، یوم آخرت پر یقین رکھتا تھا، تم اللہ رب العالمین کے ماننے والے تھے، اللہ رب العالمین نے تیرے لیے جنت کو تیار کر دیا ہے، دیکھ یہ جنت، دیکھ یہ محلات، دیکھ یہ باغات، یہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لگا دیے ہیں، اب تو اسی کا مالک ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان لگے گا، اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، چھوٹے بھی کھڑے ہوں گے، بڑے بھی کھڑے ہوں گے، اس وقت رب کائنات کہے گا فرشتوں سے، اے میرے فرشتے، او جنت کے داروغے، آپ نے استغفار کے ساتھ عزت کے ساتھ مجھے جنت کے اندر داخل کر دو۔
میں اگر آیتیں آپ کے سامنے پڑھنے لگوں گا وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو جنت کے فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اے جوان تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ لیکن جب نوجوان ایک گنہگار ہوگا جو شراب پینے میں مست تھا، جو کمانے میں مست تھا، جو دنیا کو سب کچھ سمجھنا تھا، اللہ کی باتیں کی جاتی تھی، نبی کی باتیں کی جاتی تھی، قرآن کی باتیں کی جاتی تھی، رمضان مبارک کے مہینے ان کے سامنے بتائے جاتے تھے، لیکن لوگ کیا کرتے تھے؟ کسی کو دیکھا نہ دیکھا چلو ہوٹل کے اندر ناشتے ہمارے نوجوان کرتا ہے، موٹا فرما ہے، لیکن نوجوان ہوٹل میں شراب، کون ہے مسلمان اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، محمدی ہوں، محمدی کا یہ حال ہے کہ رمضان میں شراب پیے، غالب تو بیٹھ کر مسجد میں شراب پی۔ آج ہمارے نوجوان میرے بھائیوں کہا آج چوکوں پہ، چوراہوں پہ، گلیوں میں، کوچوں میں شراب میں مست ہوتے ہیں اور اپنے پیسے کو برباد کرتے ہیں۔ نوجوانوں اللہ کے سامنے تم پوچھے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں جب کھڑا کیا جائے گا تو یہ سوال ہونا ہے، بچ نہیں سکتے۔ تو جہنمیوں کو میرے بھائیوں جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو فرشتے آئیں گے، ان سے کہیں گے لیکن وہ کچھ جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہاں ہم تقریر کرتے ہیں ارے مولی صاحب تو نامی بوکا بوارا تو بوک بھی کرچے ہمرا کی کربو یہ کچھ مولوی کام جا کرو۔ میرے نوجوان میرے بھائیو دوستو میں بھگنے والا نہیں یہ علماء کرام، یہ تو آپ کی زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کو بنانے کے لیے، آخرت کے لیے۔ آپ جب رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں نا ارے اپنے وجود سے پوچھو، وہ وجود تمہیں پکار کے کہے گی کوئی ہے جو تمہیں یاد کر رہا ہے، کوئی ہے جو تمہیں بنا رہا ہے، ہمارا حاضر ہے وہ تمہارا حاضر ہے، عالم ہے، کہتا ہوں میرے بندے ارے توبہ تو کرو، استغفار تو کرو، اپنے رب کے سامنے جھکو، لیکن یہ بحث ہے، اس کے اندر نفاق ہے، یہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے بیٹھا ہے، اس لیے وہ چاہے میرے بھائیو دوستو ہم تو ابو جہل بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو فرعون بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو حامان بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نوجوانوں میرے دوستو میرے بھائیو قبر میں جب ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا تو قبر کی تنہائی میرے بھائیو دوستو آپ کے لیے گیا، آپ روئیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، کہیں گے اے میرے رب ایک موقع تو مجھے دے دے، اے اللہ اب میں نماز پڑھ کے آؤں گا، اے اللہ فلاں علماء کرام ہم سے کہتے تھے ارے صدقہ کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، اللہ اب میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نوجوانوں ایسے جہنمی کے بارے میں کہا ہے کہ جب اللہ کہے گا ما سلککم فی سقر، کہ نوجوانوں آؤ مستندے، آؤ پیسے والے، ثروت والے، آج تمہیں جہنم میں کس چیز میں جانے پہ مجبور کیا ہے؟ وہ کہیں گے میں نماز پڑھنے والا نہیں تھا، میں زکوٰۃ دینے والا نہیں تھا، میں قرآن نہیں پڑھنے والا تھا، دین کے مطابق چلنے والا نہیں تھا۔ یہ
रमजान मुबारक के महीने हमें और ये बता रहे आओ नौजवानों, अपने रब से तौबा करो, अपने रब से इस्तिगफार करो। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से बयान करते हुए फरमाते कि अल्लाह ताला को फरमाता है या आदम की औलाद, ऐ आदम के बेटो, लाओ बलगत ज़ुनूब कानत समा। ऐ आदम के बेटो, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान को भी छू जाए, अगर तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो जाए, लेकिन तू अगर मेरे सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने रब से कहता है मेरे रब मैं कहाँ जाऊँ, कौन है जो मेरी मग़फ़िरत करेगा, वमन यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अल्लाह। वो रब कहता है ग़फ़रतु लका मा ग़फ़रतु लका व ग़फ़रतु लका, यानी मैंने तुम्हारे गुनाह को माफ कर दिया। वला उबाली, और ये परवाह नहीं करता कि मैंने जनाब रफ़ीक़ या जनाब इस्माइल या फला शख्स के मैंने गुनाह को माफ कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे नौजवान मेरे भाइयों, यानी खत पे खत आ रहा है और हम लोग का मिजाज असल में जो खतीबाना है, खास तौर से मैं कहता हूँ 1-1.5 घंटे या कम से कम अकल 1 घंटा होता है, तो उसमें हम अपनी बात जो है ना आपके सामने एकदम अच्छे अंदाज में बयान कर सकते हैं। लेकिन ये 10 मिनट या 20 मिनट आधे घंटे के बाद जब चिट्ठी आने लगती है या इसको कहिए तज़किरा, समझ में आता नहीं है कि ये टिकट, तो हम लोग जो है ना मायूस होकर के सारी चीजें छोड़ देते हैं, आपके सामने बयान नहीं कर पाते, ये यानी हमारी मजबूरी होती है। तो मेरे भाइयों और मेरे नौजवानों दोस्तों, जो मैंने आप हज़रात के सामने जितनी भी बातें कही हैं, आप मेरे भाइयों इस महीने की कदर कीजिए और इस महीने में अच्छे मोमिन बन जाइए, इस महीने में आप ईमान वाले बन जाइए, इस महीने में आप गाज़ी बनिए, इस महीने में आप मर्द मुजाहिद बनिए, इस महीने में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करवाइए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन हले दोस्त साथी अगर कोई है और होगा तो मेरे भाइयों आपका कुरान मजीद है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कहते हैं इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी। नौजवानों, कुरान को पढ़ो, क्योंकि कुरान मजीद क़यामत के दिन तुम्हारे लिए शफ़ी बनकर आएगा, सिफारिश करेगा, घुटने टेक देगा, क्या कहेगा अल्लाह इसे जन्नत के अंदर दाखिल कर, और अल्लाह ताला कहता है मैं इसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। मैंने कहा आपका गुनाह आसमान और ज़मीन के बराबर पे अगर पहुंच जाए, लेकिन अगर दिल से कहे, सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके गुनाह को क्या कर देगा, मिटा देगा। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें और तमाम भाइयों को जो बातें कही गई है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने रफ़ीक दोस्त साहिब साहब आपके सामने मौजूद है, माशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीर करते, लेकिन वक्त नहीं है, शायद इनको भी उतने वक्त मिलेंगे अल्लाह जानता है। बहरहाल आप बड़े दिल जमीन के साथ सुन रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जज्बा भी रखिए देने का, अल्लाह की राह में खर्च करने का। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बहुत अता करेगा, अल्लाह आपको बहुत देगा। मैं अपनी कलिमात से अपने किताब को खत्म करता हूँ, एक शेर पढ़ते हुए आपसे मैं यानी जुदा होता हूँ। कहते हैं सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।